السلام علیکم ساتھیوں، جیسا کہ کل میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا، پارٹ 1۔ آج میں پارٹ 2 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ کل جہاں اینڈ ہوا تھا کہ قافلے کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا عزیز مصر یعنی کہ مصر کے بادشاہ سے کر دیا تھا، تو اس سے آگے پھر یہ ہوا کہ عزیز مصر جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیتناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام اور پرآسائش محل میں پناہ دے دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعم میں پلتے رہے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکلیف اور برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کی بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی و پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری سے حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض اس جیسی عورتیں جو اس کی ہم خیال تھیں بہت ہی غصہ ہوئیں، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر اہمیت دی۔ بس پھر حضرت یوسف کو بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں وہیں رہے، مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکلیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی یعنی کہ پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پہ رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھانا کھائے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی میں بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، بھائیوں، میں اس شہر میں بڑے آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام کا جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیوں، میں حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیوں، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے، پر اللہ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔
بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں، تو سنو۔ تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پا جائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، اس سے چپکے سے کہا، جب تم دربار بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ رہا ہو کے بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مریل سی گائیں اور 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے پڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے پڑے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کے بہت حیران ہوئے اور دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشانی ہے، خام خیالی ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی تعبیر جو بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی تھی۔ وہ فوراً بول اٹھے، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب ہے؟ بادشاہ نے ساقی بولا کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں اور 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ سوکھے خوشے بھی رکھے ہیں، اس کی تعبیر بتانی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب گندم پیدا ہوگی، خوب فصل بنے گی، اور پھر 7 سال مصر میں شدید قحط آئے گا اور خشک سالی آئے گی۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم کو سنبھال کر رکھیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا یا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح یہ معلومات معلوم ہوئی ہیں۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا کے لے کر آئے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے اور الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف جو مجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں ان الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم میں اتنے برس قید کاٹ رہا ہوں۔ خیر، اس نے جا کے یہی کچھ
شاہ مصر سے کہہ دیا۔ شاہ مصر نے فوراً ہی زلیخا کو اور ان عورتوں کو بلایا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں نے، خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور غصہ کیا اور حضرت یوسف کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا کی اور آخرت میں بھی۔ اب حضرت یوسف گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا دوسرا حصہ جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا کے بارے میں تھا۔ اس سے آگے کا جو قصہ ہوگا وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا ہوگا دوبارہ، کہ جب انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد وہ گئے، تو اس کے بعد ان کے حالات کیا ہوئے، وہ کس کس مصائب سے گزرے اور اللہ نے ان پر کس طرح عذاب ڈالا۔ اگلا پارٹ میں آپ سے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔